السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا دیکھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، ایسا آدمی جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دے رکھا ہو اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہو، کیا وہ آدمی اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ آدمی جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دے رکھا ہو اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہو، کیا وہ آدمی اس طرح سے ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا ساز و سامان دے رکھا ہو؟ پھر وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سزا یا جواب دہی کے لیے پیش کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 60-61 یعنی 60 اور 61، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ اور جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بہانے اور ان کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 57 سورۃ القصص میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو پیش کیا اور ان کو یہ کہا کہ جو شریعت ہے ہمارے ساتھ اس شریعت کی اتباع کرو، تو وہ لوگ فوراً کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، اگر ہم لوگ بھی تمہاری طرح سے تمہارے ساتھ اس شریعت کی اتباع کرنے لگیں گے تو جو پورے عرب بھر میں ہماری سیاسی ساکھ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور جو ہماری معیشت ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا جو لین دین ہے، سب کا سب چوپٹ ہو جائے گا، سب بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، اور جو کچھ تم کو دنیا کی زندگی میں دیا گیا ہے یہ صرف دنیا کا ساز و سامان ہے اور دنیا کی زینت ہے، اور وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون، اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اے مکہ والو، تم جو اپنے کاروبار پر، اپنے ساز و سامان پر اترا رہے ہو، اور جو معیشت اور معاش اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے اس پر اترا رہے ہو، اور اس کی وجہ سے اسلام لانا تم کو گوارا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام لے آؤ گے اور ایمان پر چلنے لگو گے اور نبی کی اتباع کرنے لگو گے تو یہ جو معیشت ہے، جو معاش ہے، جو کاروبار ہے، یہ لین دین ایسا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ جو کچھ تم کو دنیا میں دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا صرف اور صرف ساز و سامان ہے، اور یہ صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو چیزیں ہیں تمہارے ساتھ تمہارے موت تک رہ جائے، تم موت تک بہت ہی امیر و کبیر رہو، چودھری صاحب بن کے رہو، بڑے پیسے والے بن کر کے رہو، بڑے ملینئر اور بلینئر بن کر کے رہ جاؤ، لیکن موت کے بعد یہ ختم۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت سے پہلے ہی ان چیزوں کو تم سے چھین لیا جائے،
اور پھر کیا ہوگا؟ جب موت آ جائے گی اور تم نے اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کیا اور اسلام اور ایمان کی اتباع نہیں کی، شریعت کی اتباع نہیں کی، اپنے نبی کی اتباع نہیں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر چلے، تو میں بھی ہو سکتا ہے اور بالکل یقینی بات ہے کہ اس کے بدلے میں تم کو دائمی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ بالکل یقینی بات ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر تم اسلام اور ایمان قبول کر لیتے ہو تو ممکن ہے کہ اسلام اور ایمان قبول کرنے سے تم کو کچھ تکلیفیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ تمہارا ساز و سامان ختم ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ختم ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا کاروبار چوپٹ ہو سکتا ہے کہ لوگ تمہارا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کو مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ جب موت آئے گی تو اس ایمان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اجر ملے گا اور جو بدلہ ملے گا وہ انتہائی لازوال اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ کچھ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیشہ ہر انسان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ اس کو ملا ہوا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آج اگر مال و دولت ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے، آج جو آسانی ہے، سکون ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے۔ آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، خوبصورتی دیا ہے، جوانی دیا ہے، تو یہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ باقی رہنے والی کون چیز ہے؟ آخرت، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ دے گا، چاہے وہ نیکوکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نواز دے، یا پھر جو اللہ کی نافرمانی اور نافرمانی کرنے والے جو مخالفین ہیں ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے دوچار کر دے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیات الدنیا وزین متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین۔ بھلا بتاؤ تو ایسا شخص جس کو ہم نے کوئی اچھا وعدہ دے رکھا ہو اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہو، کیا وہ آدمی اس آدمی کی طرح سے ہو سکتا ہے جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں بھرپور ساز و سامان دے رکھا ہے، لیکن آخرت میں وہ اللہ کے بارگاہ میں اس لیے حاضر ہونے والا ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا یا اس سے پوچھ پاچھ کیا جائے گا یا پھر اس کی باز پرس ہوگی یا اس کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا؟ کیا دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں، اکول ہو سکتے ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کا تقابل اور دو لوگوں کا کمپیریزن پیش کیا۔ اللہ نے دو لوگوں کا تقابل کیا ہے، دو لوگوں کا کمپیریزن پیش کیا ہے۔ کمپیریزن کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی ہے جو جس کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہے اور دنیا میں اس کی جو کوششیں ہیں وہ آخرت کو بنانے کے لیے، ایک یہ آدمی ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کا مطمح نظر صرف اور صرف دنیا ہے، آخرت کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہے، صرف دنیا کو پانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا کمپیریزن پیش کرنے کے بعد فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ بتاؤ کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ ایک آدمی ہے جو دنیا میں تو ہے لیکن اس کی اصل جو نگاہ ہے، اس کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے وہ دنیا میں بھرپور کوشش کرتے جا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے جس کا پیش نظر، جس کا مطمح نظر صرف دنیاوی مفادات ہے، اور دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ آخرت کو بالکل بھولا بیٹھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اب یہ فیصلہ انسان کو خود کر لینا ہے، مسلمانوں کو خود کر لینا ہے، یہ فیصلہ انسانوں کو خود کر لینا ہے، مسلمانوں کو خود کر لینا ہے کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے جس کو مفسرین نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس طرح کی جو دوسری آیت کریمہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی اپنے اندر پال لیا اور لوگوں کو بتلانے کی بھی کوشش کی کہ اسلام کے اندر دنیا کو حاصل کرنا یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، جہاں تک ہو سکے دنیا سے بچنا ہے اور آخرت پانا ہے۔ یہ اسلام کا بالکل طرز عمل نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کانسیپٹ دیا ہے دنیا کے لیے، یہ دنیا انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ابھی دیکھیے قرآن کریم میں ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑھا کرتے تھے۔ دعا کیا پڑھا کرتے تھے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں خیر و بھلائی دے اور آخرت میں خیر و بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ بس سمجھ میں آئی؟
یہ جو دعا ہے، اس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ دنیا بھی مانگنا ہے اللہ سے اور آخرت بھی مانگنا ہے، اور اس دعا کے حساب سے تو پہلے دنیا کی خیر و بھلائی مانگنا ہے، اس دنیا کے حساب سے پہلے دنیا کی خیر و بھلائی مانگنا ہے اور پھر آخرت کی خیر و بھلائی مانگنا ہے، اور عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اور یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس طرح کی جو دوسری آیات ہیں، ان تمام آیتوں کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے ناپسندیدہ نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور دنیا میں جو ہمارا حصہ ہے ہم کو اچھائی کے ساتھ لینا ہے۔ دنیا کب ناپسندیدہ ہوگا؟ جب ہم صرف دنیا کو دیکھیں گے اور آخرت کا نقصان کریں گے۔ اگر ہمارا کوئی ایسا اسٹیپ ہے جس کو ہم اٹھا رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی ایسا قدم ہے جس کو ہم اٹھا رہے ہیں اور اس سے اگر ہماری آخرت تباہ و برباد ہو رہی ہے، تو ایک مسلمان کا جو کردار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آخرت کو ہم پہلے پکڑیں گے اور دنیا کو لات ماریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ دنیا میں جو اللہ نے ہمارا حصہ دیا ہے وہ خیر و بھلائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے قانون کی روشنی میں اس کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر ان باتوں کو سمجھنے کے بعد دو بات اور سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے آدمی ہیں جو آخرت سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، آخرت کے فوائد سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر ہم آخرت سے اپنی نظر ہٹا لیں گے تو دنیا ہم کو بھرپور مل جائے گا۔ لیکن ایسا برابر ہوتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے کہ جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں اور آخرت نہیں چاہتے ہیں، دنیا میں ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا ہے، دنیا میں کبھی بھی ان کو مال و دولت نہیں ملتی ہے، ہمیشہ غربت، ہمیشہ مصیبت، ہمیشہ تکلیف، ہمیشہ پریشانی۔ ایسی بہت ساری مثالیں لوگوں کی دنیا میں آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے اگینسٹ ایک ایسا آدمی ہے جو پکا سچا موحد ہے، مسلمان ہے، اور وہ آخرت کا طلبگار ہے، دنیا کی اس کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دنیا کا ریل پیل دے دیتا ہے۔ ابھی دیکھیے بہت سارے انبیاء اپنے وقت کے بادشاہ وقت تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم نے اس سے پہلے سورۃ النمل میں آپ کے سامنے سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے خزانوں سے نوازا تھا، کتنی بڑی دولت دی تھی، کیسے کیسے خزانے تھے کہ ملکہ سبا نے جو خزانہ ان کے سامنے پیش کیا، ہیرے جواہرات اور زمرد پیش کیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے اس سے زیادہ مجھ کو دے رکھا ہے۔ تو ایک آدمی اگر آخرت سے آنکھ بند کر کے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کو دنیا مل جائے، تو ممکن ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی دنیا میں خوش نہ رہے، ہمیشہ مصیبت میں رہے، کیونکہ اللہ کے مقدر۔ اور ایک آدمی ایسا ہے، اللہ کا مقدر، اور ایک آدمی ایسا ہے جو آخرت کا طلبگار ہے، دنیا بالکل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے خزانوں کے ڈھیر اس کے قدموں میں ڈال دے۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوں گے جو آخرت میں پہنچیں گے۔ دنیا سے 4 قسم کے لوگ ہوں گے جو آخرت میں پہنچیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے دنیا میں بھی خیر و بھلائی دے دیا اور آخرت میں بھی ان کو خیر و بھلائی مل جائے گا۔ یہ وہ نیکوکار ہوں گے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو اپنی زندگی میں پیش نظر رکھتے ہوں گے۔ اللہ نے ان کو دنیا سے بھی نوازا اور آخرت میں بھی ان کو خیر و بھلائی ہوگا، یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں تو بڑی پریشانی کی زندگی گزارا، بڑی تکلیف کی زندگی گزارا، بہت مصیبتوں بھری زندگی گزارا، مشکلوں کی زندگی گزارا، لیکن جب آخرت میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت سے ان کو نواز دیا۔ کیوں نواز دیا؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے ہمیشہ اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نیکوکار کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت کے دن جن کو دنیا میں تو خوب بھرپور مال و دولت ملا ہوگا، ہمیشہ عیش و آرام میں رہے ہوں گے، لیکن جب آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا پرستی کی وجہ سے آخرت میں ان کو زبردست قسم سے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو انتہائی برے قسم کے لوگ ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے، بدترین ہوں گے جن کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ دنیا حاصل کرنا ہے
لیکن آخرت کو مٹا کر کے اور برباد کر کے نہیں. دنیا اسی وقت حاصل کرنا جب آخرت کا نقصان نہ ہو. اگر آخرت کا نقصان ہو وہاں پر دنیا کو لات ماریں گے، اور ایسے ہی لوگ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.